السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر تشدد۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر تشدد کیا گیا، اس قدر ظلم و زیادتی کی گئی کہ انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے حبشہ ہجرت کر جانے کی ٹھانی۔ ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں تقریر کرنے لگے تو مشرکین نے ان کو بہت مارا پیٹا۔ انہیں مارنے والوں میں عتبہ بن ربیعہ بھی شامل تھا۔ وہ ان کے چہرہ مبارک پر اپنے جوتے مارتا رہا، اس قدر مارا کہ آپ کے ناک نقشے کی پہچان دشوار ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ انہیں دیکھ کر مشرکین نے ابو بکر کو چھوڑ دیا اور دوڑ لگا دی۔ قوم کے لوگ آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور گھر لے آئے۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ بچ نہ سکیں گے۔ پورے قبیلے نے قسم کھائی کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہر حال میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر ڈالیں گے۔ مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں تنبیہ بھی کی کہ بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی صورت میں مشرکین آپ پر تشدد کریں گے۔ انہوں نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مشرکین ان پر پل پڑے، ان کا چہرہ زخمی کر دیا۔ دوسرے صحابہ نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہمیں اسی بات کا خطرہ تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اب تو مجھے اللہ کے یہ دشمن بہت ہی ذلیل و حقیر معلوم ہوتے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو میں کل بھی اسی طرح قرآن پڑھوں گا۔ صحابہ کہنے لگے، ہرگز نہیں، ایسا نہ کرنا، اتنا ہی کافی ہے۔ آپ نے ان کو وہ پیغام سنا دیا جو وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا، پھر نیچے سے آگ کا دھواں چھوڑتا اور ان کے نتنوں میں ڈالتا تھا۔ روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص بن امیہ نے انہیں پکڑ کر باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا میں تجھے نہیں کھولوں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کھائی کہ میں ہرگز اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ جب چچا نے دیکھا کہ یہ تو اپنے دین پر بہت پکا ہے تو انہیں چھوڑ دیا۔ اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو اس نے ان کا کھانا بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ یہ بہت ناز و نعمت میں پلے تھے، بھوک اور موسمی شدائد کی وجہ سے ان کی جلد سوکھ کر یوں چٹکنے لگی جیسے سانپ کی کھال سوکھ کر اترنے لگتی ہے۔ وہ اس قدر کمزور ہو گئے کہ ان کے ساتھی انہیں اپنی کمانوں پر اٹھا کر لائے۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں عاص بن وائل کی حمایت اور پناہ میں نہ دیتا تو وہ انہیں قتل ہی کر ڈالتے۔ اسی طرح عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبول اسلام کی پاداش میں بہت ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ روایت ہے جب وہ حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے تو ولید بن مغیرہ کی پناہ میں آ گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین دوسرے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور میں آرام سے رہ رہا ہوں تو انہوں نے ولید کی پناہ ختم کر دی اور خوشی خوشی تکالیف برداشت کی۔ مشہور شاعر لبید بن ربیعہ مکہ آیا، اس نے قریش کی ایک مجلس میں اپنا کلام سنایا۔ جب اس نے پڑھا الا کل شیء ما خلق اللہ باطل، خبردار اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے، تو عثمان بن مظعون نے فرمایا بالکل سچ ہے۔ جب اس نے اگلا مصرع پڑھا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ، اور ہر نعمت لازماً زائل ہو جائے گی، تو عثمان کہنے لگے یہ جھوٹ ہے، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ لبید کہنے لگا قریشیو، اس سے پہلے تو تمہارے یہاں مہمان کی توہین نہیں کی جاتی تھی، یہ نیا رواج تم میں سے کب شروع ہوا؟ ایک آدمی کہنے لگا یہ اور اس جیسے چند دوسرے بیوقوف ہمارے دین سے نکل چکے ہیں، آپ اس کی بات کا برا نہ مانیے۔
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے سخت جواب دیا تو بات بڑھ گئی۔ وہ آدمی اٹھا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر تھپڑ مارا۔ ان کی آنکھ میں تکلیف ہوئی۔ ولید بن مغیرہ قریب بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بھتیجے، اللہ کی قسم، تیری آنکھ کو یہ تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی، تو مضبوط پناہ میں تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، واللہ میری تو دوسری آنکھ بھی آرزومند ہے کہ اسے بھی اللہ کے راستے میں ایسی تکلیف پہنچے۔ ابو عبد الشمس، میں آپ سے کہیں زیادہ قوی اور ذات کی پناہ میں ہوں۔ ولید کہنے لگے، بھتیجے چاہو تو دوبارہ میری پناہ میں آ جاؤ۔ عثمان نے کہا، نہیں۔ اسی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کا چچا طیش میں آ گیا۔ وہ انہیں چٹائی میں باندھ کر لٹکا دیتا، نیچے سے آگ کا دھواں چھوڑتا اور کہتا، دوبارہ کافر بن جا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، ہرگز نہیں، میں کفر کے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا۔ اسی طرح سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ سے واپس آئے تو ان کے بھائی ابو جہل نے انہیں قید کر دیا، کھانا پینا بھی روک دیا۔ وہ بیچارے بڑی مشکل سے نکل بھاگے۔ غزوہ خندق کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہ بھی ان مظلومین میں بھی شامل تھے جن کی رہائی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت میں دعا کرواتے تھے۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے اور اپنے دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالحہ کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔